میرے ساتھ بات ہی ایسی کر دی تھی ہیں، میں حق کے اوپر ہوں، ہے میرا رائٹ بنتا ہے، تو میں نے تو بدلہ لینا ہی لینا ہے، میں نے نہیں جھگڑے سے پیچھے ہٹنا، کیونکہ میں رائٹ کے اوپر تھا۔ اب مجھے بتائیں ہیں، چلو ایک دو تھپڑ مار لو گے، اندر کروا دو گے، کیا کچھ کر لو گے یا جان لے لو گے، چلو ہے، لیکن خود بھی تو پھنسو گے نا۔ یہ آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں جو شعب الایمان کے اندر موجود ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے اندر محل لے کے دوں گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایک عمل مجھے ایسا بتائیں کہ میں اس پر عمل کروں اور مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی، ابو درداء کیا کہتے ہیں ایک عمل ایسا بتا دے میں اس پہ عمل کروں مجھے جنت مل جائے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، فرمایا ابو درداء غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ جب غصہ آ جائے نا اور جب آپ اگلے پر غصہ طاری کرنے پر قادر بھی ہوں، یہ حدیث یاد کر لو ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے کسی کا جلال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ غصے میں مجھے یاد رکھتا ہے نا، میں اپنے جلال میں اسے یاد رکھوں گا۔ یعنی حیا کر جائے کہ یار میں بدلہ لے سکتا ہوں لیکن معاف کر دے، درگزر کر دے، تو کہا کہ بندہ جب غصے میں مجھے یاد رکھتا ہے میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا۔ اور اگلے سنیے الفاظ، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ غصے میں مجھے یاد رکھے گا نا، تو میں جن لوگوں کو ہلاک کرنا ہے ان لوگوں کو ہلاک کرتے وقت میں اپنے اس بندے کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ غصہ پی جانے کی فضیلت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آپس کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ہم بلانا چھوڑ دیتے ہیں، مین کردار غصے کا ہی ہے۔ کل میں نے واصف علی واصف کو پڑھا، اس نے کہا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جب تم کرتے ہو دل ٹوٹتا ہے، اور اس کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو مین کردار پیچھے غصے کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم کسی کا دل توڑنے والا کوئی جملہ کہتے ہو نا، اس سے تمہاری کئی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آج یعنی کہ ایک دن کا کام نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ جو بندہ آگے سے بولنے والا نہیں ہوتا، مزاج کیا ہے اب اس کو باتیں ذرا لگا کے رکھو ہے۔ جو بندہ آگے سے بولنے والا نہیں ہوتا، جو درگزر سے پتہ ہے بھائی میں آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اب پھر ہمارا یہ ہوتا ہے اس کو ذرا ٹارچر کر کے رکھو ہے۔ آپ کو کیا پتہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا۔ یاد رکھنا جو توڑنے والے ہوتے ہیں نا ان کا کبھی نام باقی نہیں رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بڑے خوش تھے، بہت خوش تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھنا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی نا، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، جو مانگو گی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے یہ کہو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جو راز کی باتیں کی ہیں نا، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کی کہ بابا جان نے یہ کہا ہے کہ راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اس لیے مسکرائے ہوں گے اگر بتا دیا تو راز تو نہ رہا، لیکن چونکہ کہا تھا جو مانگو گی میں دوں گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمان لگے جب میں قرب خاص میں گیا تو جو باتیں ہوئی راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، میرے رب نے میرے سے فرمایا جو تیرا امتی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا نا، میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے یہ پوچھ لیا گیا، پوچھ گچھ ہو گئی کہ بندیا یہ عمل کیوں کیا تھا، جس سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ بخاری کی حدیث ہے، فقد ہلاکا
فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے تو بڑے بڑے کہہ کے گئے عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. دیکھو نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پکے جمتی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پکے جمتی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پکے جمتی, حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پکے جمتی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پکے جمتی. ان کی زندگی آپ اٹھا کے نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارتیں آپ نے سنی, لیکن آپ کی ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں, پھر بھی خوف الہی کی وجہ سے رویا کرتے تھے. کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا. تو یہی ہے کہ جب نبی پاک فرما رہے ہیں, جو حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آپ تو دکھی دلوں کا سہارا بننے والے ہیں, دلوں کو جوڑنے والے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے عائشہ تم نے ایک رخ دیکھا ہے, جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا, تو جو دلوں کو توڑنے والا ہوگا پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس چیز کو محسوس کریں. صرف آخری بات آپ کی سمتوں کی نظر کرنے لگا میں. نیکی یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے ساتھ آپ نیکی کر دیں, یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں. کمال یہ نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا بھی ہے نا, آپ اس کے ساتھ اچھے رہے ہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے, کمال کر دیا ہے. لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ جنگل میں کہیں کیچڑ پہ پھنس گیا. اب کیا تھا, اس کے پاس گدھا تھا, اوپر سے بارش ہو رہی ہو اور سڑک بھی نہ بنی ہو, تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا مزاج ہوتا ہے, پھر بندہ حکمرانوں کو ہی گالیاں نکالتا ہے. اس نے کیا کیا, وقت کے بادشاہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب اتفاق کے ساتھ نا شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں, کہتے ہیں وقت کا بادشاہ تھا نا وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے سن لیا کہ یہ مجھے ہی برا بھلا کہہ رہا ہے. اب وقت کا بادشاہ تھا, کیا کچھ نہیں وہ کر سکتا تھا. اس نے نا اپنے ایک مشیر سے پوچھا, اس نے کہا میں کیا کروں, اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس نے تو آپ کو گالیاں دی ہیں, اس کا سر تن سے جدا کر دیں. ایک دوسرا بولا, اس نے کہا چونکہ وہ غصے کے اندر تھا, وہ تکلیف کے اندر تھا اور آپے سے باہر ہو گیا, اسے نہیں پتہ چلا کہ میں نے کیا کہنا ہے, لہذا معاف کر دیا جائے. اس کو نہ دوسرے کی بات پسند آئی, اس نے اس کو معاف کرتے ہوئے اس کے گدھے کو وہاں سے نکلوایا بھی, اس کو سونا جوڑا بھی پہنایا. اب کیا تھا, ایک تیسرا شخص اس کو ملا, اس نے کہا تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہے, آج اگر وہ تجھے معاف نہ کرتا تیرا تو سر تن سے جدا ہو جانا تھا, تجھے تو اس نے مروا دینا تھا. اب دیکھو اس نے جملہ کیا کہا, اس نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے مطابق عمل کیا, اس نے اپنی شان کے مطابق عمل کیا. تو اس لیے آپ کے ساتھ اگر کوئی برا بن رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو اپنے کرتوت پھر آگے نبھائے گا, لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے نا, اسلام کی تعلیمات یہ ہے. اگر آپ پڑھیں تو صحیح یار, مجھے بتائیں وہ دین کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کیا درس دے سکتا ہے کہ یار جو دین یہ کہتا ہے کہ رستے سے پتھر اٹھاؤ اس پر بھی اللہ اجر عطا کرے گا, وہ کیا کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا مسکرا کے ملو, مسکرا کے ملو, یہ بھی صدقہ ہے. آپ اندازہ کرو, اور یار کوئی سڑک پار نہیں کر سکتا, ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا دو, یہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو مجھے بتائیں اگر اسی دین کے ماننے والے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں, اسی دین کے ماننے والے حضرت چھوٹا بڑے کو نہیں کئی سالوں سے بلاتا, بڑا چھوٹے, وہ کیا وجہ جی, اس نے وہ میرا حق کھا. اور میں نے آپ کو حدیث سنا دیا, نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے تیرے پہ ظلم کیا, یہ حدیث سنو ذرا, میرے نبی پاک نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں, سنو ذرا, فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو لوگوں کے سامنے ہتھیلی کرتا ہے, ہاتھ بڑھاتا ہے, اپنا دامن پھیلاتا ہے لوگوں کے سامنے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر غربت کے دروازے کھول دیتا ہے. تیسری بات حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس پر ظلم کیا جائے وہ صبر کرے, فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی ہے. اور لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کی تھی, پورے خاندان کے اندر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. اور بھائی یاد رکھنا, بدلہ لے لو گے نا تو ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں دیکھو جی ایک اس نے ماری